آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا منشیات کے اوپر۔ نشے کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی کیوں جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، نشہ کون لوگ دیتے ہیں، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، اور سب سے قیمتی بات، امپورٹنٹ بات، گھر کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اپنے بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ساری باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کوئی بھی نشہ آور چیز ہوتی ہے نا، وہ حرام ہوتی ہے، تو آپ حرام دیکھ سوچ کے کھائیں۔ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ اور مادہ پرستی کے دور میں انسان بہت سی ایسی اخلاقی اور سماجی قدروں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ انسان فطری طور پر بہترین اعلیٰ صلاحیتوں اور بھرپور عقل و دانش کے ساتھ اس جہان میں قدم رکھتا ہے، لیکن جوں وہ پروان چڑھتا ہے، اس کی شخصیت، کردار پر سوسائٹی اور معاشرے کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ منشیات کے بے تحاشا پھیلاؤ اور اس کے استعمال کی سب سے بڑی وجہ دراصل منشیات کا کاروبار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بین الاقوامی سطح پر یہ کالا دھندا کرتے ہیں۔ اپنے ملک میں اس وبا کا پھیلانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ منشیات کی سمگلنگ اور گھنونے کاروبار میں ہمارے ملک کے بعض اہم اور سرکردہ شخصیات ملوث رہی ہیں۔ بلا شبہ اس سے پہلے بھی منشیات کا استعمال اور کاروبار ہوتا تھا، لیکن وہ محدود پیمانے پر تھا اور چوری چھپکے ہوتا تھا، لیکن اب اس کا دائرہ اثر بے حد وسیع ہو چکا ہے۔ لوگ سڑکوں کی سڑکیں بھری پڑی ہیں، لوگ کیا نوجوان کیا انہوں نے اپنی بیویوں کو بھی اس پہ لگا دیا ہے۔ اب تو آپ کو عورتیں بھی سڑکوں پہ پڑی نظر آتی ہیں جو نشے میں لت پت ہے۔ ہوس کے زر کے نتیجے میں یہ کاروبار راتوں رات لاکھ پتی اور کروڑ پتی بننے کے جنون نے اس کالے دھندے کو بے پناہ وسعت دی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ منشیات کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک فکریہ لمحہ ہے۔ یہ رستا ہوا نسور اندر ہی اندر سوسائٹی کو بری طرح مفلوج اور زہر آلود کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ارباب اختیار پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ منشیات میں ملوث افراد کو مکمل سرکوبی کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، اور اس ضمن میں کسی قسم یا چشم پوشی سے کام نہ لیا جائے۔ یہ نہیں کہ کسی سفارش یا کسی کی طلب پہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اپنے طور پر اس صورتحال کا جو سروے کیا یا جائزہ لیا، اس کے نتائج بہت سنسی خیز ہے اور پریشان کن ہے۔ ہم نے دیکھا اس لعنت میں زیادہ تر نوجوان طبقہ اور نئی نسل ملوث اور مرتکب ہے۔ غالباً اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے بے روزگاری، معاشی بدحالی۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یونیورسٹی کے طالب علم بڑے فخر سے نشہ کرتے ہیں، جن میں طالبات شامل ہوتی۔ غربت اور مفلسی ایک ایسی لعنت اور بد نصیبی ہے جو انسان کو ہلاکت کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، قریب ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ عملی طور پر ہماری کارکردگی صفر ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ منشیات پر پابندی لگانے سے منشیات کا استعمال نہیں روکا جا سکتا، یہ بات یاد رکھ لو، بلکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ منشیات کا استعمال اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری تمام تر کوششیں بے اثر ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے قوانین تو تشکیل پاتے ہیں، لیکن ان قوانین پر عمل درآمد کی نوبت کم ہی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس قانون کے نفاذ عمل میں نہ آ سکے وہ بیکار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون بنانے والے اور اسے نافذ کرنے والے ادارے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نشے کی عادی لوگ علاج فلاح و اصلاح کے لیے ہسپتالوں میں خصوصی یونٹ بنائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں ان سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ عادی نشہ کرنے والا جب ایسی یونٹ سے باہر آتا ہے تو وہ دوبارہ نشہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں پرسنل ایسے کافی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہاسپٹل میں رہے، نشہ کرتے چھوڑے، اس کے بعد باہر آئے ہیں اور دوبارہ نشہ شروع ہو گیا۔ منشیات ایک ہی مؤثر اور مکمل روک تھام کے لیے بہت اشد ضروری ہے کہ باقاعدہ منظم نظام بنایا جائے، عبرتناک سزائیں دی جائیں جو اس کالے دھندے میں ملوث پائے جاتے ہیں۔
یہ لوگ انسانیت پر بدنما داغ ہیں اور اس قابل ہیں کہ انہیں حسر عام فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی سے اڑایا جائے۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ کے پی کی میں دیگر علاقے جہاں لوگوں کا ذریعہ منشیات کی پیداوار کرنا ہے، ان لوگوں کو بہتر وسائل دو بھائی، وہ اس کام کو چھوڑ کے کوئی اور اپنا ذریعہ روزگار اپنائے، اس کی کھیتی باڑی اس کی کریں نا۔ اور ہماری نیوز چینل جو ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے بھئی، ایسی ایڈورٹائزمنٹ کرنی چاہیے، انتباہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، بار بار خبردار کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کا ایک طریق اور نہایت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے بعض تعلیمی ادارے نشے اور منشیات کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام کو بھی چاہیے، چونکہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں یا سمجھائیں، ان کو چاہیے کہ منشیات کے خلاف ایک منظم طور پر تبلیغ کریں۔ ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو منشور دیتے ہیں ووٹوں کے لیے، اس میں نشے کو شامل کریں، بھی وہ نشے کی روک تھام کے لیے کیا کریں، اور جیسے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کے لیے عملی طور پر بھی کچھ کریں۔ ملک میں 1% لوگوں کے لیے بھی ایسی سہولتیں نہیں ہیں کہ جو نشے کی لعنت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے خاندان کی کفالت کے لیے کسی قسم کی سہولت نہیں ہے۔ منشیات چھوڑنے والے افراد کو روزگار مہیا کیا جائے تاکہ وہ مستقبل کے بارے میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ یہ لوگ قابل نفرت نہیں ہیں بلکہ قابل رحم ہے، لہٰذا ان پر رحم کرو، نفرت ان سے نہ کرو۔ اس مسئلے کا ایک طریق پہلو یہ ہے کہ ہمارے قید خانوں اور جیلوں میں بھی یہ وبا عام ہو رہی ہے۔ بہت سے قیدی نشے کے عادی ہوتے ہیں اور اپنے طور پر اباب اختیار سے گٹھ جوڑ کر کے اس وبا اور لعنت سے فروغ دے رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے پر کڑی نظر رکھیں، یہ اپنی جیلوں کو نظر رکھیں، کیوں عوام میں نشے جلتا ہے، وہ کیوں نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خیر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ ہیروئن کے عادی ہو چکے ہیں، ان کی علاج معالجے کے بعد بھی ایک اچھا معاشرتی ماحول میسر نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پر علاج معالجے کے بعد بھی پھر سے اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، تو یہ وبا اور لعنت خود ہماری ذات اور ہمارے گھرانے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر ایک دن پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گی، اور پھر سوائے حسرت ویاس کس کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میری آج کی ویڈیو منشیات پر تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس لعنت سے بچیں گے اور اپنے گھر کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور میں نے یہ جو بتائی ہیں باتیں، اس میں نیوز چینل ہے یا کوئی سیاسی پارٹی ہے یا حکومت کا بندہ ہے کوئی سن رہا ہے تو وہ اپنا کردار اس میں ادا کر سکتا ہے تو وہ لازمی کرے۔ بہت شکریہ، مجھے امید ہے یہ چینل آپ کا ذہن بدلے گا اور آپ کو ایجوکیٹ کر دے گا۔